اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ کہ جس کا عنوان یہ تھا کہ حبل اللہ کا ذکر جس میں تھا اللہ کی رسی کا، کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ دیں، وَتَرْكُ التَّفَرُّقَيْنِ ہو اور تفرقہ نہ ڈالیں، اس سے جدا نہ ہوں۔ اور یہ کہاں پر حکم دیا گیا، یہ ذکر کہاں پر ہے اللہ کی رسی کا؟ یہ ذکر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، جہاں پر خدا فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہ وہاں پر اس آیت کو اس باب کا عنوان دیا گیا ہے، اور اتفاق سے ہمارے پاس حدیث بھی تھی کہ جس میں ایک طویل حدیث جو ہم نے پڑھی کہ یمن سے لوگ آئے تھے اور رسول خدا نے پھر ان کو کہا کہ جا کر ڈھونڈو۔ وہ لوگ گئے تھے جو مسجد میں بڑا رش لگا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ جب گئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر وہ صفت ہوگی اور تم اس کو دیکھو گے اس نظر سے کہ جس کو دل دیا گیا ہے، جس کو آنکھیں دی گئی ہیں خدا کی طرف سے۔ رسول خدا نے آیت پڑھی، پھر قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس کو لمن کان لہ قلب او القى السمع، جس کے پاس دل ہو اور وہ اپنی سماعت کو رکھے، یعنی سماعت کو استعمال کرے۔ القا کا مطلب استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن القا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا۔ جب ہم کہتے ہیں سماعت کو رکھ دیا تو یعنی سماعت کو استعمال کرے۔ وہ شہید اور وہ گواہ ہے، یہ 3 صفت قرآن کی آیت میں آئی ہیں، تو تم سمجھ جاؤ گے کون ہے۔ وہ لے کر آئے پھر، اور رسول خدا نے فرمایا تھا حبل اللہ، میرا وسیع میرے بعد میرا حبل اللہ۔ تو یہ اس باب کا عنوان ہے حبل اللہ، اس کے اوپر ہم تھے۔ اور پھر یہ حدیث گزری تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت و قرآن دونوں جڑے رہیں گے قیامت تک، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ پھر یہاں پر رسول خدا نے فرمایا میں ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر یہاں پر حدیث میں ایک جملہ تھا ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس وجہ سے کہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ تفضل یعنی فضیلت رکھے، بڑی ہے اور ایک انگلی بڑی ہے ایک انگلی چھوٹی ہے، اس طرح سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے حدیث کے اندر یہ والی۔ اب جو اس کے بعد ابھی جیسے ہم نے اصول کافی میں بھی دیکھا کہ کبھی کبھی تقریباً ایک سی حدیثیں آتی ہیں تو مصنف کیا کرتے ہیں، مصنف سند کا ذکر کرتے ہیں، اور سند کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اسی طرح کی ایک اور حدیث رسول خدا نے خطبے میں بیان کی، یا امیر المومنین نے یہ حدیث ایک اور جگہ پر خطبے میں بیان کی، یا مثلا فرض کیجئے 5ویں امام نے 6 امام نے اس حدیث کو بیان کیا، تو سند کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی 2 یا 3 سندیں انہوں نے ذکر کی ہیں، 3 سندیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اسی طرح کی بات گفتگو امام باقر علیہ السلام نے فرمائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امیر المومنین نے یہ گفتگو فرمائی کہ قرآن اور اطرت ساتھ ساتھ ہیں۔ اب جب قرآن اور اطرت ساتھ ساتھ ہیں، اس کے بعد مصنف نے یہاں پر تشریح کی ہے کہ کوئی اگر قرآن کی آیت ہے اور عمومیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس کا آپ ایک اور معنی لیتے ہیں، اہل بیت نے ایک اور معنی لیا ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے مبہم ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اہل بیت نے واضح کر دیا، آپ کے سامنے سوال ہے کہ اہل بیت نے اس کو اس معنی میں کیوں لیا، تو یہ واضح رسول خدا نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، قرآن کا بیان اہل بیت کے پاس ہے، لہذا اس کے اندر پھر یہاں پر اعتراض کی جگہ نہیں رہتی۔ فرض کیجیے اب قرآن کے اندر آیت آئی ہے کہ لا جناح ان تقصروا، کوئی حرج نہیں ہے کہ جب سفر کرتے ہو تو نمازوں کو قصر کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو قرآن کو دیکھوں گا، قرآن میرے لیے کافی ہے، قرآن سے سمجھنا چاہیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تدبر کیجئے، تو میں کہوں گا قرآن نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نمازوں کو آدھا کر لو، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا مطلب پورا ہی پڑھ سکتے ہو، تو میں پورا پڑھوں گا، آپ آدھا پڑھ سکتے ہیں میں پورا پڑھ سکتا ہوں، دونوں صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ائمہ کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر حکم ہے پورا، نماز قصر کا، کثیر السفر کا، حد ترخص اور کیا کیا وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، تو پھر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہماری اور بھی بحث آتی ہے کہ کیا روایت کے ذریعے قرآن کو تخصیص لگائی جا سکتی ہے؟ کیا مطلب یہ کہ قرآن نے ایک حکم کو عمومی طور پر بیان کیا ہے، حدیث اگر کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ حکم فلاں جگہ کے لیے ہے، قرآن خدا کے الفاظ ہیں، قرآن خدا کی کتاب ہے، اور حدیث کیسے آ کر بتا رہی ہے؟ ایک حدیث ہے، صحیح سند ہو لیکن ایک حدیث ہے،
اور اب یہ ایک بحث ہے کہ ایک حدیث ہے، ایک سند اس کی صحیح ہے تو یہ گمان لے کر آتی ہے، یقین لے کر نہیں آتی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ایک الگ گفتگو ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے، آسان الفاظ میں کہیں تو حدیث کو آپ کیسے کہنا قرآن کو یہ آ کر ڈیفائن کرے گی؟ قرآن ایک حکم کو عمومیت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ کر کہ نہیں، یہ حکم پورا کلی طور پہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص جگہ کے لیے۔ تو جواب کیا دیا علماء نے ہمارے اس کا؟ جواب دیا کہ قرآن احکام لے کر آیا ہے، پروردگار نے آسمان سے احکامات کو بھیجا ہے، اس کا بیان ائمہ کے پاس ہے، یعنی قرآن گویا کہ بیان شدہ نہیں ہے جب تک ائمہ اس پر گفتگو نہ کریں۔ جب رسول خدا حق دے کر جا رہے ہیں اطرت کو اپنی کہ قرآن کو بیان یہ کریں گے تو پھر آپ اس پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے، جیسا کہ اصول کے اندر یہ گفتگو ہے کہ حدیث کے ذریعے آپ قرآن کے معنی کو کیوں بدل رہے ہیں؟ قرآن کا معنی عمومیت کے ساتھ آیا ہے، آپ حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں قرآن کو لے کر آئیے۔ تو اس کا جواب علماء نے ہمارے اس طرح سے دیا، اور وہ یہ حدیث کے دونوں اس طرح سے جڑ کے مل کے رہیں گے، اور رسول خدا نے ان کو جوڑا ہے، رسول خدا نے ان کی مثال دی ہے، اور ایک طرح سے نہیں دی مثال، کئی طرح سے دی ہے، کہ کہا کہ جس طرح سے سفینہ نوح تھا، جس طرح سے فرض کیجئے جو ہم شعبان میں صلوات پڑھتے ہیں اس کے اندر خصوصیات ہیں اہل بیت کی، وہ تمام کی تمام چیزیں، اور یہاں پر اس طرح سے بیان فرما دیا۔ اب اور وہ ایک اور آیت مصنف یہاں پر نقل کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 58 آیت نمبر 58، کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا گیا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور قول حطۃ، حطہ یعنی گرا دینا، تو نغفر لکم خطایاکم، خدا نے فرمایا ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہاں پر چھٹے امام سے روایت ہے کہ باب حطہ ہم ہیں، کہ جن کے پاس تم آؤ گے تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس طرح سے خدا نے ہر عبادت کو چھوڑ کر باب حطہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، اسی طرح سے تم لوگ جتنی بھی عبادت کر لو، اگر باب حطہ یعنی اہل بیت میں داخل نہیں ہوگے، ان کی معرفت میں، ان کی ولایت میں، تو تمہاری عبادتیں بیکار ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سینکڑوں قسم کی عبادتیں حضرت موسیٰ کی قوم پر لازم کی تھیں، اس نے خدا کہہ دیتا کہ دیکھو استغفار پڑھو، نماز پڑھو، قربانی کرو، خدا نے کہا کہ باب حطہ میں سے داخل ہو، لہٰذا مثال باب حطہ کی ہیں اہل بیت، مثال سفینہ نوح کی ہیں، اور بھی مثالیں جو کہ رسول خدا نے حدیثوں میں، یہاں پر اس چیپٹر میں 2 مثالیں۔ اب یہ ایک اور جناب امیر المومنین کے خطبے کا ایک حصہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں اسی کے تائید میں، اور یہ نہج بلاغہ میں بھی خطبہ ہے کہ میں انی و اہل بیتی، میں اور میرے اہل بیت، اور یہ کون جانتا ہے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں المستحفظون من اصحاب محمد، رسول خدا کے وہ صحابی کہ جن کے پاس وہ علم موجود ہے جو رسول خدا نے دیا تھا، اور انہوں نے اس علم کو بچا کر رکھا ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ میں یعنی میں جو علی بن ابی طالب ہوں اور میرے گھر والے یہ مطہرون، یہ پاک ہیں۔ فلا تسبقوہم فتضلوا، ان سے آگے مت بڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ولا تخلفوا عنہم فتضلوا، ان سے پیچھے مت رہو، اگر پیچھے رہو گے تو تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، ان کی مخالفت مت کرو، اگر تم نے مخالفت کی تو جہل کے شکار ہو جاؤ گے، ان کو کچھ سکھاؤ مت کیونکہ یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ عالم الناس صغارا، یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں اپنے چھوٹپنے کے کمسینی کے عالم میں ہوتے ہیں تب بھی ان کا علم لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، وعالم الناس کبارا، جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر ہو جاتی ہے، تب بھی ان کے پاس تمام لوگوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرض کیجئے کہ 3 سال کے اگر امام باقر علیہ السلام ہے تو کوئی بزرگ کوئی بہت بڑا عالم فقیہ آئے اور امام کو گفتگو کرے پھنسا کر چلا جائے، واقعہ موجود ہے یہ، 7ویں امام کے پاس بہت بڑے فقیہ تھے اس زمانے کے، تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا مدینے میں آ کر کہ ایک بچہ جا رہا ہے، کہا کہ جب تمہارے یہاں مسافر کوئی آئے گا تو وہ قضاء حاجت کہاں کرے گا؟ پہلے پبلک ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، اب 5-6 سال کا بچہ کیا بتائے گا؟ امام نے جو جملہ بتایا اس کے اندر پوری تخلی کے جو آداب ہیں وہ سمیٹ دیے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں توضیح مسائل میں کہ انسان جب قضاء حاجت کرے فرض کیجئے تو وہ کہاں پر جائے؟ پانی میں نہ کرے، ہرے درخت کے نیچے نہ کرے، ایسے نہ کرے قضاء حاجت کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہو، قبلے کی طرف منہ نہ ہو، قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ اب یہ بچہ کیسے بتائے گا ایک؟ تو امام نے جو چھوٹا سا خطبہ دیا ہے 7ویں امام نے، بڑا عجیب ہے جو اصول کافی میں، تو وہ جو فقیہ تھے دوسرے مسلک کے تھے
تو وہ بڑا حیران ہوئے. وہ بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو موسیٰ کاظم ہے اور یہ جعفر ابن محمد کا بیٹا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ انہی سے نکل کر آ سکتا ہے اس طرح سے. تو جب چھوٹی سن میں ہوتے ہیں تب بھی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور بڑے جب ہوتے ہیں تب بھی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اور یہ مولا کا خطبہ ہے. لہٰذا یہ جو امین امی خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑے ایسے ہیں تب بھی ایسے ہوتے ہیں، ان سے آگے مت جاؤ، پیچھے مت رہو، مخالفت مت کرو. تو گویا یہ قرآن، اگر آپ اس کو ہٹائیں اہل بیت کے لفظ کو اس خطبے میں سے، اور کہ قرآن ایسا ہے، قرآن کی مخالفت مت کرو، قرآن سے پیچھے مت چلو، قرآن سے آگے مت نکلو، قرآن کی چھوٹی آیت بھی ویسی حقیقت رکھتی ہے جیسے بڑی آیت، جیسے اہل بیت چھوٹی عمر میں بھی ویسے ہی ہیں جیسے بڑی عمر میں. تو آپ کہیں گے ہاں یہ قرآن کی اوصاف ہیں، قرآن کی بالکل صحیح بات ہے، قرآن ایسا ہی ہے. تو اب آپ دیکھیے وہی لفظ اہل بیت کو ہٹا کر قرآن رکھ دیجئے، قرآن کو ہٹا کر اہل بیت. تو آپ کو اپنے عقائد کے حساب سے جو ہم کو حدیثوں میں بتایا گیا ہے بالکل صحیح لگے گا کہ ہاں یہ ویسا ہی ہے. لہٰذا اس پورے چیپٹر کے اندر یہ کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، بلکہ ایک اور لحاظ سے کہ کیونکہ اہل بیت بیان ہے قرآن کا، تو یہ ایک عجیب ایک دوسری اہمیت ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہو قرآن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ یہاں پر ہماری بات ختم ہو گئی. اچھا، اب یہاں پر مصنف کا، اب یہ حدیث نہیں ہے، مصنف بہرحال مصنف ہیں، محدث ہیں، تو ائمہ کی حدیثوں سے قرآن سے ہی بات کریں گے. اب یہ ایک اپنی بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دو آیتیں لے کر ہیں مصنف، بلکہ تین. پہلی آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ ہم سب کو یہ آیت پتہ ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت. اگر اطاعت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ نماز، روزہ، عبادتیں، حرام سب ان کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 6 رکعت پڑھ لوں میں. رمضان کے روزے 30 ہیں، 31 رکھ لوں کوئی مسئلہ نہیں، 32 رکھ لوں، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گئی ہو کوئی مسئلہ، عید اچھی بات ہے، 32-33 روزے رکھ لیجئے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. 7 طواف کا چکر ہے تو 7 کی جگہ میں 10 کر لوں، میں تھکا ہوا نہیں تھا. بہت سارے ایسے اجتہادات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ائمہ کے زمانے میں لوگ اونٹ پہ جاتے تھے، اب ہم جہاز پہ جا رہے ہیں تو ہم وہی 4 رکعت پڑھیں گے نافلہ کے ساتھ پوری. یہ بہت سارے ہم اپنے ذاتی طور سے کر سکتے ہیں اجتہادات، اور برا بھی نہیں ہے نا. 32 روزے رکھ لیے، 33 روزے رکھ لیے، روزے ہی تو رکھ رہے ہیں آپ. نماز آپ نے زیادہ پڑھ لی، ساقط ہے نماز آپ پر سے، نافلہ سفر کے دوران 4 رکعت ہی نماز کی نافلہ ساقط ہے. نماز تو ہے نا، پڑھ لی ہم نے. تو سوال یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ آپ اطاعت رسول، اطاعت اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ کے ان اعمال کا فائدہ ہے، نہیں کر رہے تو فائدہ نہیں ہے. یا ہم سب کو بات پتہ ہے، لیکن بھائی آپ دیکھیں مصنف کتنی خوبصورتی کے ساتھ آیتوں کو لے کر آئے ہیں. یہاں پر پہلے اس آیت کو لے کر آئے. جب آپ اطاعت کریں گے تو اس میں زحمت ہے، بھاگ دوڑ ہے نا. ایک عبادت اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں زحمت زیادہ ہے. تو بیچارہ یہ جو بندہ خدا زحمت کر رہا ہے، اور آپ کہنے کہ نہیں تم نے اگر 4 رکعت نماز پڑھ لی سفر میں جانتے بوجھتے ہوئے اپنے اجتہاد کے مطابق کہ نہیں میں تو پڑھوں گا، آپ کی نماز غلط ہے، آپ قضا کیجئے. دوبارہ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھوں. یہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے شریعت کے مسائل ہیں جہاں پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات. 4 رکعت پڑھ لی مولانا میں نے، تو خدا کی نماز ہے، خدا کو تو خوش ہونا چاہیے. خدا کیا کہ بھائی دیکھو اطاعت رسول خدا ہونی چاہیے، اطاعت اللہ ہونی چاہیے اور اولی الامر کی. یہ جو تم نے اپنے حساب سے شریعت کے مطابق عمل کیا، یہ اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل نہیں کیا. پروردگار میں نے کوشش کی تھی، صحیح کوشش کی تھی، میں نے زحمت کی تھی. خدا کہے گا کوشش تم نے کی تھی، زحمت میں ڈالا تھا، لیکن یہ بھی ہم اس کے لیے آیت نازل کیے دیتے ہیں. خدا نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب آیت سنیے آپ. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، حبیب ان سے کہو کہ میں تم کو اس کی یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ عمل کے لحاظ سے گھاٹے میں کون ہے. خوب توجہ کیجئے گا. ابھی میں نے کیا مثال دی؟ مسافرت میں جائیے آپ، 2 رکعت نماز مت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے. رمضان کے 33 روزے رکھ لیجئے، عید کے دن بھی روزہ رکھیے. نہیں بھائی وہ بس ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، اور بہترین عبادت ہے روزہ، اچھا لگتا ہے، عادت ہو گئی ہے. بقرعید کے دن، عید کے دن
خدا نے کہا حرام ہے، خدا نے تو اس لیے کہہ دیا حرام ہے کہ بہرحال خدا ریس دینا چاہتا تھا آپ کو. اپنی تعویل لائیں ہم فقہ کے اندر تو ایک جگہ نکل آتی ہے پھر لوگوں کے ذہن کے حساب سے حرام حلال میں. تو یہ تو آپ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے، میں تو ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا ہوں نا. آپ نے عید بنائی، میں نے 32 33 34 35 روزے رکھے، تو میری زحمت زیادہ ہے. خدا نے کہا تھا اتنی زکوٰۃ دو، میں نے اس سے زیادہ دے دی. خدا نے کہا تھا تو تم گھر میں چیزیں استعمال کرو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے کہا میں اس پہ بھی دوں گا، تو میری زحمت زیادہ ہے. تو اب اگر خدا قانون دینا چاہے کہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں، تو میری عقل کے حساب سے خدا کو قانون یہ دینا چاہیے کہ جو جلدی سے روزے سے بھاگ گئے. عید کا دن آیا تم نے روزہ نہیں رکھا، دیکھو مولانا کو روزے عید کے دن روزے میں تھے، تو میں گھاٹے میں نہیں ہوں، عید کے دن روزہ رکھ رہا ہوں، آپ گھاٹے میں ہیں. عقل انسانی یہ کہتی ہے. خدا کہہ رہا ہے رسول خدا سے ان کو بتاؤ کہ حبیب ان سے کہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے لحاظ سے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سعی کہتے ہیں کوشش کو، ایفرٹس کو، ایگزرشن، بھاگ دوڑ، دوڑ دھوپ. وہ لوگ کہ جن کی کوششیں، بھاگ دوڑ، دوڑ دھوپ، ایفرٹس، ایگزرشن، جو پریشر آیا ان کے اوپر وہ کیا تو ہے انہوں نے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ خدا کہہ رہا ہے تھکاوٹ ہوئی ہے. عبادت اس طرح سے تھی، تم نے کی، تھکاوٹ ہوئی ہے، ایفرٹس کی ہیں، لیکن گھاٹے میں تم ہو. ہم کثرت کو نہیں دیکھ رہے، اطاعت کو دیکھ رہے ہیں. تو خدا فرما رہا ہے کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں غلط جگہ پر چلی گئی ہیں، صحیح جگہ پر کم کوشش کرو، لیس کوشش کرو، لیسر، قلیل، جو کہ کوانٹٹی کے لحاظ سے کم ہو، اطاعت کے مرحلے پر ہو، وہ گھاٹے میں نہیں ہے. گھاٹے میں کون ہے؟ کہ جو کثرت کے ساتھ کرے لیکن خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ لوگ جب اپنی حساب سے کام کر رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے تمام اعمال ضائع ہوئے. تو اطاعت کہاں پر آئے گی؟ قرآن کے حساب سے اور اہل بیت کے حساب سے. اور یہ دنیا میں یہ کر رہے ہیں. آخرت میں جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آیت مصنف لے کر آ رہے ہیں جو سورہ فرقان کی 27ویں اور 28ویں آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب ظالم یہ کہے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہ کاش میں رسول خدا کے ساتھ ایک رستہ بنا لیتا. یعنی آپ کو رسول خدا کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو اعمال کی کثرت اور قلت نہیں دیکھنی. کسی نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے وہ جو نمازیں پڑھی خدا کے حکم کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی، کس نے کتنے روزے رکھے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. رسول خدا کے ساتھ تمہارا راستہ تھا نہیں تھا، تم اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بڑے گھاٹے میں ہوں میں، کافر ظالم کہے گا کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، اس نے کسی انسان کو اپنا دوست بنایا. خوب دیکھیں آیت، بقول بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کو سب پتا تھا. اللہ کو سب پتا نہیں ہوا تو کس کو پتا ہوگا؟ رسول خدا بھی اس کے سامنے ہے، اس کا دوست بھی اس کے سامنے ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. بھائی رسول خدا سے زیادہ تمہیں اس کے اندر خصوصیات نظر آ رہی تھی کہ تم نے اس کو اپنا دوست بنایا اور رسول کو ٹھکرایا. اب یہ جتنی بھی عبادت کرے یہ رسالت کو نہیں مانتا، جتنا کلمہ پڑھ لے یہ رسالت کو نہیں مانتا. اب آپ اس آیت کو دیکھیے ان حدیثوں کے ساتھ رکھ کر کہ جہاں پر رسالت کو ماننے کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ تم نے اگر مولا کو نہیں مانا، تم نے رسول کو نہیں مانا، اگر حسنین سے محبت نہیں کی، پنجتن سے محبت نہیں کی، تو ایک محبتوں کا سلسلہ ہے، مانو ان کو. اگر تم نے ان کو نہیں مانا تو تم نے گویا رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ رسول راستہ بنا کر گئے. اگر انسان کی بات ہو رہی، تم نے اپنے دوست کو مان لیا، یہ بھی انسان تھا تم جیسا، اور علی بن ابی طالب بھی تم جیسے انسان تھے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے علی بن ابی طالب میں خصوصیت یہ تھی کہ رسول خدا نے کہا تھا اس کو مانو. میرے دوست کے بارے میں نہیں کہا تھا مانو، لیکن میں نے اپنے دوست کو مانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں رسول خدا کو نہیں مانتا، کہاں سے مسلمان ہو گیا ہوں؟ لہٰذا یہ مصنف نے یہاں پر پوری تمام کی تمام دلائل نقل کیے ہیں اور ان آیت کو لے کر آئے. اس کے بعد کئی آیات اور لے کر آئیں، لیکن یہ کافی ہے ہمارے لیے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. کافی تفصیل کے ساتھ مصنف نے یہاں پر گفتگو کی ہے اور کوئی 15-20 کے قریب آیات لے کر آئیں، لیکن یہ پورا کا پورا مصنف کی تشریحات ہیں اور جو آیات کے ذریعے مصنف نے بیان کی.
اب یہاں پر مصنف ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو کہ صحاح ستہ میں حدیثیں درج ہیں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے بعض اصحاب کو دیکھوں گا. تمام اصحاب کی بات نہیں ہو رہی، یقیناً اصحاب میں ایک سے بڑھ کر ایک متقی پاکیزہ اور ان کا تقوی آسمان کے مرحلے پر تھا، ایسے اصحاب تھے. لیکن قرآن ایسے اصحاب کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ جو جنگوں میں رسول خدا کا ساتھ نہیں دیا، ایسے اصحاب کا ذکر کر رہا ہے کہ جو نماز میں چھوڑ کے چلے گئے، ایسے اصحاب کا ذکر کر رہا ہے کہ جو رسول خدا خطبہ دے رہے تھے چھوڑ کے چلے آتے تھے. تو تمام صحابہ ایسے نہیں تھے، 10 5 15 2 3 4 5 6 کتنے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن تھے. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اہل بیت کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تو یہاں پر حدیث ہے کہ جو صحاح ستہ کے اندر ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قوم من اصحابی، میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یختلجون دونی یوم القیامہ من ذات الیمین الی ذات الشمال، اختلاج کر رہے ہوں گے وہ قیامت کے دن دائیں سے بائیں. اختلاج کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے جب دل دھڑک رہا ہوتا ہے نا، اردو میں کہتے ہیں اختلاج قلب ہو رہا ہے. یعنی اختلاج کا مطلب کیا ہے؟ موومنٹ، ایک بے ترتیب موومنٹ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس ترتیب سے یہ ہو رہا ہے. تو میں اپنے اصحاب میں سے کچھ کو دیکھوں گا وہ دائیں سے بائیں جا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا کہ پروردگار میرے اصحاب ہیں. آواز آئے گی کہ اے محمد تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا. تو میں ان سے کہوں گا دور ہو جاؤ میرے قریب مت آنا. لہٰذا یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحاح ستہ کے اندر، یہ اس حدیث کو مصنف لے کر آئے ہیں، موازنہ مقایسہ کمپیریزن کر رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ اور اس حدیث کا کہ جو بعض اصحاب کے بارے میں یہ روایت آئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں اصول کافی سے نقل نہیں کر رہا، یہ میں صحاح ستہ سے نقل کر رہا ہوں. اور البتہ اس حدیث میں نام نہیں لیا گیا، ہم بھی کسی کا نام نہیں لے رہے اور نہ اس حدیث کے مطابق نام لے سکتے ہیں. لیکن اہل بیت پورے کے پورے جتنی بھی تعداد ہے وہ حق پر ہیں. اصحاب کے بارے میں یہ چیز نہیں آئی، ایک تعداد ہے، نام نہیں ہے یہاں پر، ہم بھی نام نہیں لے رہے. لیکن یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں جا کر چیک کرنا پڑے گا کہ یہ صحابی کون تھا، اس کی زندگی کیا تھی. لیکن آپ کو جناب سیدہ کے بارے میں اگر کوئی حدیث آتی ہے جناب سیدہ سے، تو آپ کو چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ سیدہ کی زندگی کیسی تھی، کون تھی. جیسے ہی پتہ لگا یہ رسول خدا کی وہ بیٹی تھی جو اہل بیت میں تھی، بات ختم ہو گئی. امام حسن کون تھے؟ امام حسن راوی جب کہتے ہیں کہ حسن کی زندگی کو ذرا چیک کرو، یہ حسن ابن علی سے حدیث آئی ہے، جیسے یہ پتہ لگا یہ حسن ابن علی یعنی حسن مجتبی جو رسول خدا کا نواسہ ہے، اس کے بعد اب آپ کو کچھ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے اندر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سا صحابی تھا؟ یہ وہ صحابی تو نہیں تھا جو خطبے کے وقت چھوڑ کے چلا گیا تھا. لیکن آپ کو اہل بیت میں یہ چیز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین سے آسمان کا فرق ہے. اور مصنف نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے یہاں پر گفتگو. اب یہاں پر اور مصنف نے اس چیپٹر کو ختم کیا یہ کہہ کر کہ خدا قرآن میں اتنی ڈھیروں آیات بیان کر رہا ہے اور پیغمبر خدا اتنی ڈھیروں حدیثیں بیان فرما کے جا رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے کون نہیں جڑا ہوا. اب اس کے بعد کوئی چیز کسی چیز کے بیان کی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ رسول خدا بتا کر چلے آتے تو امت میں مسائل نہ ہوتے. اس سے زیادہ کیا بتاتے رسول خدا؟ قرآن نے بتا دیا، رسول خدا نے بتا دیا، اب کچھ بچا نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، کبھی کبھی کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ جس میں سے رسول خدا پر ایک اعتراض کی کہیے آپ ایک بوگ آتی ہے اعتراض کی کہ رسول خدا کو واضح کر دینا چاہیے تھا اور سب کے سامنے کہتے کہ مطلب ان کے الفاظ نہ ہو کے بلاتے مسجد میں جو منافق تھا اس کو ذلیل کر دیتے سامنے کھڑا کر کے، تو مسائل پیدا نہیں ہوتے جو اتنے سارے مسائل پیدا ہوئے. اور رسول خدا کے جانے کے بعد ہی بڑی بڑی مشہور شخصیات اسلام کی قتل کر دی گئیں مدینے کے اندر، امیر المومنین کا قتل، اس کے بعد نواسہ رسول کا قتل. تو شہرت کے حساب سے، تقوی اور تقدس کے حساب سے دونوں طرح کی شخصیات آپ کو دکھ رہی ہیں کہ جو قتل ہوئی ہیں. تو یہ سب نہیں ہوتا. اس کے جواب یہ ہے کہ جو اسلام پھیلا ہے وہ اسی وجہ سے پھیلا ہے کہ رسول خدا کی صفت یہ تھی
کہ وہ لوگوں کے راز فاش نہیں کرتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. یہ جو بنو تئی ہیں، حاتم طائی کا قبیلہ، حاتم طائی کا بیٹا بھاگ گیا جب رسول خدا نے جنگ ہوئی اور کافروں کو گرفتار کیا. حاتم طائی کی بیٹی بھی اس میں تھی. حاتم طائی آپ جانتے ہیں بہت مشہور نام ہے، بہت سخی تھا عرب کا. تو جب اس نے دیکھا رسول خدا کے رویے کو تو اس نے خط لکھا اپنے بھائی کو کہ یہ بہت نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، رحم دل ہے. تو پھر وہ آیا ورنہ بھاگ گیا تھا. اس نے کہا تو محمد مجھے قتل کر دے گا. تو یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ اسی وجہ سے کہ رسول خدا لوگوں کے پردوں کو چاک نہیں کرتے تھے. خبر پھیلتی گئی. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، ایک وہ ہے جس نے گھر میں دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، ایک وہ ہے جو رسول خدا کے ساتھ خلاف سازشیں کر رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر خدا کی یہ مصلحت ہو جاتی کہ محمد تم بس جو کہے مسٹر تم ادھر آؤ میاں کھڑے ہو جاؤ، اس نے آج دوپہر کا کھانا کھایا ہے، تم نے آج نماز قضا کی ہے، تمہارے گھر میں پیسے تم نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ بھی گناہ گار ہے نا. اچھا وہ بھی گناہ گار ہے جو سازشیں کر رہا ہے. تو بھی سب کے خلاف بتایا جاتا. جب اس طرح سے بتایا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ بھائی یہ تو مسجد میں ذلیل کر دیتا ہے یہ رسول، اور بات پھیلتی کوئی مسلمان نہیں ہونے کو آتا. رسول خدا کی خصوصیت یہ تھی، نعوذ باللہ جو منافق کہتے تھے، ہم اردو میں کہتے ہیں کچے کانوں کے، جو بتاؤ سن لیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت ہے. خدا کے حکم سے یہ اخلاق دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے. آپ کہیں گے کہ رسول خدا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ جو نماز قضا کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، یہ چھوٹا گناہ ہے. جو رسول کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کو تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سازشی ہے. دیکھیے تب بھی یہی اثر ہوتا کہ جو ان کا راز چھپانے میں جو نماز اور روزہ نہیں پڑھ رہا اور رکھ رہا اور جو سازشیں کر رہا ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا. اثر کیا ہوتا؟ اثر اس کا یہ ہوتا کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ اتنا متقی آدمی ہے، اس کو رسول نے یہ کہہ دیا. یہ باہر جا کر آپ کے خیال میں کیا کہتا خدا کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی. نہ محمد کو کیسے پتہ چلا؟ آپ اتنا واضح مت سمجھیے کہ جس طرح سے آپ کے بارے میں رسول خدا کا عقیدہ ہے وہ مدینے میں تمام لوگوں کا عقیدہ تھا. بہت سے لوگ بڑے پکے مسلمان تھے، بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے کہ اس طرح کا علم رسول خدا کے پاس ہے اور رسول خدا کا یہ مرتبہ ہے. تبھی اعتراض ہوتے تھے، چمگوئیاں ہوتی تھیں، دروازہ کیوں بند کر دیا، دروازہ کیوں کھول دیا جناب سیدہ کا، یا مثال کے طور پر فلاں کام کیوں کر رہے ہیں آپ. ایک کانسپیریسی کا جال اتنا خطرناک تھا مدینے میں کہ اگر وہ جو منافق تھا وہ ایسا منافق تھا جس کے گھر سے گانے کی آوازیں آتی تھی اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ حرام کاروبار تھا اس کا. نہیں، وہ بڑا متقی تھا، بڑا پاکیزہ تھا، داڑھی واڑی رکھ کر امامہ آبا قبا پہن کر آتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، تمام کام کرتا ہوگا. لوگ نہیں یقین کر سکتے تھے اس بات کے اوپر، لوگ نہیں مانتے اس بات کو، مشکل ہو جاتی. اور ایک عجیب قسم کی سازش تھی. اور گھر کے اندر، قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو رسول خدا کی شخصیت کو مخدوش کر دیتے.